عورت کا لفظ انتخاب کروں گا کہ عورت کے معنی شرم و حیا، پردہ، چاہت، محبت۔ اب دعا زارا کے ساتھ جو ہوا اب ہم اس کے ساتھ ہم ہمدردی کر سکتے ہیں۔ عورت کو جتنا آپ آزاد رکھیں گے اور خدا کی قسم وہ پاکیزہ ہوگی۔ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی عمر بھی 14 سال ہے، آپ نے کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے؟ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، بچہ ڈپریس ہے تو اس کو ٹائم دو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کے مسئلے کا حل نکالو۔ آپ کا بچہ جو کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرو۔ برائی سے کرنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، بتایا جا سکتا ہے کہ بچنا کیسے ہے۔ تو ایسا میسج کبھی ایک دفعہ آیا تھا جس میں کافی تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کا جو کیس چل رہا ہے۔ دعا زہرا وہ بچی جو کراچی سے لاہور آئی، پہلے کہا گیا کہ اغوا ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، لیکن اس وقت میرے ساتھ باپ اور بیٹی موجود ہیں۔ بیٹی کی عمر 14 سال ہے اور باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو آزادی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو آزادی دینی چاہیے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دعا زہرا کے والد نے ایسا کیا کیا تھا کہ بات یہاں تک پہنچی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعا زہرا پہ میری کوئی تنقید نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آگے کے آنے والے عوامل ایسے عناصر پہ نظر ڈالنی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ سر کے بالوں کو آگے سے پکڑ لو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وقت پر پہلے اندازہ کیا جائے، فور سینگ پاور ہونی چاہیے کہ آگے کیا ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے دعا زہرا والا، اس کے باپ کے بھی بہت سارے بیانات آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ اسٹرکٹنس تھی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی تھی؟ ایسے جو سخت اقدام یا قدم بچیاں یا بچے اٹھا لیتے ہیں یا چائلڈ میرج میں آ جاتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسے آزاد کریں، کیونکہ ایک فطرت ہے۔ فطرت کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے تو جرم اپنے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن ان کے والد کہہ رہے تھے کہ ان کو پراپر آزادی تھی، چیک اینڈ بیلنس تھا ان کے اوپر، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ بچیوں کو آزادی دینی چاہیے، یہ پھر کیسے ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی پلاننگ لینی پڑتی ہے اور یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بیٹیوں کے ہمیشہ نصیب روشن ہونے چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عورت کو اگر آپ بیٹی کی شکل میں عورت کا لفظ انتخاب کروں گا کہ عورت کے معنی شرم و حیا، پردہ، چاہت، محبت، عورت سمیٹے ہوئے ہے، سمٹی ہوئی ہے اور پورے خاندان کو سمیٹ کے رکھتی ہے۔ اب بیسیکلی کسی بھی طرح آزادی کا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے بتاتے ہیں رائٹ اینڈ رانگ، آپ اسے دیتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط آپ ہے۔ کی جو بیٹی ہے اس کی عمر بھی 14 سال ہے، آپ نے کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے؟ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو پیرنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے بچیوں کو رکھنا چاہیے؟ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو یو؟ میرے والدین کا کہنا یہ ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کو جتنا آپ آزاد رکھیں گے اور خدا کی قسم وہ پاکیزہ ہوگی۔ جہاں آپ نے اس پہ تنگ نظری اور تلخیاں اور سخت ماحول دیا، کہیں نہ کہیں اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تو عورت کی آزادی کا مطلب ہے معاشرے کی آزادی، ملک قوم کی آزادی، تعلیم، روشن خیالی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن ہے مادر ملت فاطمہ جناح، شانہ بشانہ یہ زندہ ہے ہمارے لیے، بے نظیر ہمارے لیے زندہ مثال۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے پروان ان چڑھی ہے جنہوں نے سمجھا ہے معاشرے کو۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک کنبہ کام کرتا ہے جس میں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ سب سے پہلا رائٹ ہوتا ہے آپ کی دادی ہے، نانی ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، آپ کی بڑی بہن شادی شدہ جو ہے، یہ دیکھتی ہیں کہ دنیا اور معاشرے کے جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ برائی سے کرنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، بتایا جا سکتا ہے کہ بچنا کیسے ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ سیف کرتے ہیں تو پھر آپ رائز کرتے ہیں، پھر آپ کی لائف میں چینجز آتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو جڑ ہے وہ موبائل فون ہے؟ موبائل فون اس کے پاس تھا، وہ یوز کرتی تھی، کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل فون نہیں ہونا چاہیے بچیوں کے پاس۔ یہ جو گیجٹ ہے، دس از اے گیجٹ، اس کا جو کہنے کا استعمال ہے نا،
اب دیکھیں میرے اپنے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح یہ موبائل ہے، اس کا استعمال آپ نے بتانا ہے. یہ جو موبائل ہے اٹ ورکس لائک اے برین. آپ کیا سوچتے ہیں، آپ دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں، کنسیپشنس کیا ہیں، پرسیپشنس کیا ہیں، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور پھر آپ کا ایکشن کیا. یہ وی کین سے دیٹ کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے اس چیز میں، نہ کہ موبائل میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. عورت اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ ہے، وہ شاہکار ہے، اور کسے افزائش نسل کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اب بیٹی سے بات کرتے ہیں جو کہ دعا زہرا کی ہم عمر ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کے والد محترم کہہ رہے ہیں کیا یہ باتیں سچ ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بیٹا یہ بتائیں کہ جو آپ کے والد محترم کہہ رہے ہیں یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ آپ پہ سختی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کو انہوں نے فلی آزادی دی ہوئی ہے ہر کام کے لیے؟ نہیں، بابا نے بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے، لیکن ہاں آف کورس ماما کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، لیکن بابا کی طرف سے یہ ہوتا ہے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو، بٹ ڈسکشن ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایسی مطلب، اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم ایون کہیں جاتے بھی تھے نا تو بابا پہلے بتاتے تھے کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی کہ ہر چیز انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. اس کے بعد جب ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ اب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو یس یو آر انڈیپینڈنٹ، لیکن اماں کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو آپ کے پاس بھی موبائل فون ہے، آپ کو آزادی بھی ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی بہت سارے اسپیم میسیجز بھی آتے ہوں گے، تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہیں؟ اپنے پیرنٹس کو انوالو کرتی ہیں ان میسیجز میں، یا پھر خود ہی ڈیل کر لیتی ہیں؟ کچھ میسیجز ہوتے ہیں جو اتنے ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آف کورس وہ ایسی ٹائم ویسٹیج ہے اگر آپ اس کی ہائپ کریٹ کرو تو ایسے اگنور لائک پڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک دو ایسا میسیج کبھی ایک دفعہ آیا تھا جس میں کافی تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا، تو وہ میں نے پھر اپنی ماما سے ڈسکس کیا تھا تو وہ حل ہو گیا تھا. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے. اگر آپ اس کا اتنا ایگزیجریٹ کر دو تو پھر لوگ اور زیادہ اس کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. پیرنٹس میں ایسی کون سی چیز آپ کو اچھی لگی جس کے بعد آپ اتنا کانفیڈنٹ ہوئیں اور آپ اتنا کانفیڈنس آیا اور آپ اس معاشرے میں رہ بھی رہی ہیں، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی، آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس بھی کر لیتی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی اس چینل کے توسط سے دوسرے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں میں وہ چیز لے کر آئیں؟ سب سے پہلی بات سپورٹ. آپ کا بچہ جو کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرو. ایون یہ کہ میرے پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ میں پڑھائی کروں، لیکن مجھے سنگنگ کا شوق ہے، مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے، تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ ایکٹنگ کی ہوئی ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پہ سنگنگ کی ہوئی ہے. تو سپورٹ ہوتا ہے، سپورٹ جو ہوتا ہے، اور پھر پیرنٹس خود اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈالتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی اس کو بہت ڈپریس اور انزائٹی میں مطلب اس کو کرتی ہے، لیکن پاکستان میں انزائٹی ڈپریشن اتنا مانا نہیں جاتا. لیکن میرے پیرنٹس میں میرے پہ ایک ایسی اسٹیج آئی جس میں آئی واز ویری ڈپریسڈ اینڈ آل دیٹ. تو میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے ایون انہوں نے میری مطلب انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ڈپریشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ بھی فضول چیز ہے. تو آپ کو وہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ بچہ ڈپریس ہے تو اس کو ٹائم دو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کے مسئلے کا حل نکالو. اس طرح، اور کانفیڈنس خود دینا، سپورٹ کرنا، اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے. آپ کی ہم عمر دعا زہرا کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، انہوں نے نکاح کر لیا، کیا کہنا چاہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی ایسی بچیوں کو جو آپ کی ہم عمر ہیں؟ یہ ویسے میں پہلا ایک حکومت کو کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو ایک ایسا لا ان کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو نکاح ہے وہ نہ کہ صرف 18 سال کی بیس پہ ہو، وہ اس بیس پہ ہو کہ آپ کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس بے فارم ہے، آپ کے پاس میٹرک کی وہ سند ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ بچی 18 سال کی ہے. کچھ اب چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ فیک بن جاتی ہیں کہ عمر آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو جو نادرہ کا ID کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ایسے مسئلے نہ ہو. اب دعا زہرا کے ساتھ جو ہوا، اب ہم اس کے ساتھ ہم ہمدردی کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے. اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو پریشرائز کریں تاکہ وہ اور کوئی غلط اسٹیپ نہ لے لے. اور دوسرا یہ کہ جو باقی بچیاں ہیں ان کو اب اس مسئلے سے پہلے چیز کو سوچنا چاہیے ایسے کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسے کیسز بنتے ہیں. اب وہ یہی ڈپریشن، سوسائٹی اور یہ سارا کچھ، تو ہم لوگوں کو ان کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس
پیرنٹ کاؤنسلنگ کے لیے ڈپارٹمنٹس بننے چاہیے. سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پیرنٹ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. جیسے اسکولس میں یہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں میکسیمم 1 دفعہ یا 2 دفعہ پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ٹیچرس ان کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرے. جیسے پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, لیکن پی ٹی ایمز پہ بھی وہ صرف پڑھائی کا ہوتا ہے. ایک اسپیشل ہونا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ بچہ گھر پہ کیا کرتا ہے, اسکول میں کیا کرتا ہے, تاکہ انوالومنٹ اور وہ سوشلی اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس طرح سے چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.